کہ کیا بات ہے کہ غیر مسلم تو قرآن پاک پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کو روک رہے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک خود سے نہ پڑھیں۔ آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر خود سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ عالم صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں خود سے نہیں پڑھنا۔ اور کیا وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ گمراہ ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم قرآن پاک پڑھ کے ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پڑھ کے گمراہ ہو جائے؟ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے، کبھی بھی یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا کہ مسلمان کیوں قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم کیوں قرآن پاک کو پڑھ کے ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اگر وہ حقیقی طور پر سمجھ لے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے ہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ غیر مسلم تو قرآن پاک پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کو روک رہے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک خود سے نہ پڑھیں، قرآن پاک خود سے نہ سمجھے۔ ایسا ہی ہے، آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر خود سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ عالم صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں خود سے نہیں پڑھنا۔ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں پڑھنا؟ کہیں گے نہیں، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے قرآن پاک خود سے نہیں پڑھنا بلکہ کسی استاد سے پڑھو۔ اب استاد کی اہمیت کے حوالے سے تو کل ہم نے بتا دیا تھا، اور آج ہم آپ کو یہ ذکر کریں گے کہ قرآن پاک خود سے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اور کیا وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ گمراہ ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم قرآن پاک پڑھ کے ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پڑھ کے گمراہ ہو جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس نوٹ ہو کوئی، آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے آیات محکمہ، دوسری قسم ہے آیات متشابہہ، اور تیسری قسم ہے آیات مقطعات۔ جی، تیسری قسم ہے آیات مقطعات۔ اگر ان 3 قسموں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا کہ مسلمان کیوں قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم کیوں قرآن پاک کو پڑھ کے ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اس میں بڑا ایک فرق ہے۔ سب نے لکھ لیا؟ چلیں اب یہ دیکھیں، پہلی ہے آیات محکمہ، یعنی وہ آیات جو واضح ہیں، جن آیات میں احکامات ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ آیات کیا کہلاتی ہیں؟ آیات محکمہ، یعنی جن میں احکام ہیں اور وہ آیات جو واضح طور پر ہیں۔ جیسے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ یہ اس طرح کی تمام آیات جو واضح ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آیات محکمہ۔ سارے بولے آیات محکمہ کہتے ہیں۔ اب آ جائے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب دوسری بات، آیات متشابہہ۔ آیات متشابہہ، آیات متشابہہ ان آیات کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ رب ذوالجلال نے واضح طور پر حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کہیں گے ایسی کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آیات موجود ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی ذات ہاتھ سے پاک ہے، تو یہ آیات متشابہہ میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، وجہ اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا چہرہ۔ آپ بتائیں اللہ رب ذوالجلال کا کوئی چہرہ ہے؟ وہ تو ہر جسم سے پاک ہے، جو انسان کا جس طرح چہرہ ہوتا ہے وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، عرش پر قائم ہوا۔ کسی نے کہا قائم ہوا، کسی نے کوئی معنی کیا، مگر اس کا سب سے بہتر معنی یہ ہے استوا فرمایا۔ استوا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہہ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کو سمجھنے کے لیے سورہ شورى کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے، کسی چیز کی مثل نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ۔ تو پھر سوال ہو گیا کہ ان آیات کا ہم کیا کریں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی روشنی نور ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین تفسیر یہی ہے
کہ اس سے کیا معنی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا، اس سے معنی جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ سارے بولے اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب جب یہ آیات آتی ہیں، آیات متشابہہ، تو ایمان والا بھی یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بھی ان آیات میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ حقیقی طور پر سمجھ لے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں گمراہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر وہ حقیقی طور پہ سمجھ لے گا کہ اللہ ایک روشنی ہے، نعوذ باللہ، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ذات ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ تو ان آیات کو پڑھ کر کیا مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ذکر ہے کہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ تھی کون سی قسم؟ دوسری قسم۔ یہ کون سی قسم تھی؟ دوسری قسم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی مشکل تھی، مگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی۔ آپ بار بار سن سکتے ہیں، بار بار پوچھ سکتے ہیں اور اپنے ذہن سے ان تمام باتوں کو نکال کے اپنے آپ کو پختہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز ہے آیات مقطعات۔ یہ وہ آیاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ سارے کہیں الف لام میم، کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے نیچے جو بھی مترجم ہے نا، ترجمہ کرنے والا، تفسیر کرنے والا، وہ یہ لکھ کر خاموش ہو جاتا ہے اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد خوب جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ آیات مقطعات کہلاتی ہیں۔ کون سی کہلاتی ہیں؟ آیات مقطعات۔ تو مسلمان جن آیات کو پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، وہ کون سی آیات ہے؟ آیات متشابہہ۔ اور غیر مسلم جو آیات پڑھ کر ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ کون سی آیات ہے؟ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو ان باتوں پر گمراہ نہیں کر سکے۔